بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارٹ 3 میں ہم نے سنا ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینا اور آپ کو سزا کے لیے تیار کی ہوئی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ اس پارٹ میں ہم سنیں گے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت اور پرندوں کے زندہ ہونے والے عبرتناک واقعے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے پشچمی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو آج کلدانیین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دنوں قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام دونوں سفر میں ساتھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حاران کی طرف چلے گئے اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس مدت میں برابر اپنے باپ آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے رہے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت دل کے نرم رحیم اور بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ اس لیے آزر کی طرف سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے اللہ کی رشد اور ہدایت پر توجہ نہ کی، پھر بھی میں برابر تیرے حق میں اللہ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں متعلق کیا آج آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں آتا ہے، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو اپنے آزر سے، اپنے والد سے اپنے الگ ہونے کا صاف اعلان کر دیا۔ فلسطین کی طرف ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور لوط کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے پشچمی حصے میں ٹھہرے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کا اقتدار میں تھا۔ پھر قریبی ہی شیکم نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ دنوں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ دنوں قیام نہ فرمایا اور مغرب کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر تک جا پہنچے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت تمام روایتوں سے یہ اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی نوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال متاع سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی حاجرہ کو بھی دے دیا، جو اس زمانے میں رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائی۔ چنانچہ یہودیوں کے اعتبار والی روایت کے مطابق حضرت حاجرہ شاہ من فرعون کی بیٹی تھی، لونڈی اور باندی نہیں تھی۔ تورات کا ایک اعتبار والا مفسر بھی سلومول اسحاق کتابے میں لکھتا ہے، جب اس نے رقیون شاہ مصر نے سارہ کی وجہ سے کراماتوں کو دیکھا تو کہا، میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ دوسرے عربی بھاشا میں حاجرہ کے معنی کے لحاظ سے قیاس کے قریب زیادہ یہی ہے کہ چونکہ یہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنی، اس لیے حاجرہ کہلائی، اور تورات میں حاجرہ کے صرف اس لیے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے ان کو سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہیں گی۔ اراد مطلب نہ تھا کہ یہ لونڈی کے معنی میں ہے۔ پرندوں کا زندہ ہونے والا عبرتناک واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعے ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے جڑے ہوئے ہیں۔ مناسب سمجھا
گیا ہے کہ ان واقعوں کو ان دنوں نبیوں کے حالات میں ہی بیان کیا جائے۔ یہی حال ان واقعوں کا ہے جن کا تعلق ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے ہے۔ البتہ حیات بعد الممات کرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق واقعہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی تلاش اور طلب کا طبعی شوق تھا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے ایک ہی ذات اللہ جلالہ کی ہستی، اس کے ایک ہونے اور اس کی مکمل قدرت کے بارے میں علم الیقین، یقین کی حد تک علم کے بعد حق الیقین، یقین ہی حق حاصل کر لیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بنا کسی سنکوچ کے اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان اور یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین، اگر کسی مسئلے کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے ایسا علم حاصل ہو جائے کہ شک اور شبہ جاتا رہے، تو اس کیفیت کو علم الیقین کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم کے مشاہدوں اور محسوسات سے بھی توثیق ہو جائے تو اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے اور آخری درجہ حق الیقین کا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب اس مسئلے سے متعلق تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں اور آگے جستجو کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ موت کے بعد زندگی کا کیا شکل ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم کو اس کے مشاہدے کی طلب ہے تو کچھ پرندے لے آؤ اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت ان کی عمر 87 سال تھی، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے علاوہ ایک اور شادی کی، جن سے ان کے یہاں 6 بیٹے ہوئے۔ ان کی نسل اپنی ماں کے نام پر بنی قطورہ کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ حبرون یروشلم کے قریب ایک جگہ میں دفن کیے گئے ہیں۔